اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو خیریت و عافیت سے خوش و خرم، شاد و آباد رکھے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر التجا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں، بہت اہم موضوع اور فی الوقت کے اعتبار سے یہ موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں کہ قربانی، عید الاضحیٰ اور قربانی کیا ہے، اور اس کے فیوز و برکات کیا ہیں، اور ان میں ہمیں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ قربانی کرنے والوں کے لیے کیا کیا اللہ رب العزت نے انعام و اکرام رکھا ہوا ہے، اور قربانی کے جانور کے ساتھ ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی کیسی خدمت کرنی چاہیے۔ تو آج اس موضوع کے حوالے سے آپ سے گوش گزار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے تحت ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کیا عمل ہے، کیسا عمل ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس سے ایسا کرنے سے، جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اجر و ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا یہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، یہ جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اس کے جسم کے جتنے بال ہیں ان کے بالوں کے برابر، ان بالوں کے برابر آپ کو اجر و ثواب سے اللہ رب العزت نوازتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ طور طریقے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے عید الاضحیٰ کے حوالے سے، عید قرباں کے حوالے سے، عید کیسے منانی چاہیے، کہ عید الفطر پہ تو ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو کچھ کھجوریں کھا کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ جب عید الاضحیٰ کے لیے جایا جائے تو کچھ نہ کھایا جائے، اور واپس آ کے قربانی کر کے اپنے جانور کے گوشت کو ہی کھایا جائے۔ اور اس کے علاوہ خط بنوانا، ناخن کاٹنا، ترشوانا، اس کے حوالے سے آپ کو حکم معلوم ہی ہے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ 10 ایام پہلے عشرے تک جو ہے ذو الحج کے، وہ ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اب توجہ دلانا چاہوں گی ان چھوٹے بچوں کی طرف کہ جن کے جانور آتے ہیں، جن کے والدین جانور لے کر آتے ہیں، کسی کے یہاں گائے آتی ہے، کسی کے یہاں بکرا، کسی کے یہاں اونٹ آتا ہے۔ ان بچوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے جانوروں کا بہت خیال رکھنا ہے، ان کی بہت خدمت کرنی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہو جانا ہے، اللہ کی راہ میں پیش ہو جانا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو بہت بھگا رہے ہوتے ہیں، بہت لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یا انہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں، پیروں میں پٹاخے جلا رہے ہوتے ہیں، بہت دوڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کی گائے کھول کے رات کو کہیں باندھ دی، کسی کا بکرا اٹھا کے کہیں باندھ دیا، تو اس طرح جانوروں کو بھی ایذا ہوتی ہے، اور جو ان کے مالکان ہیں، جو صاحبان ہیں، جو قربانی کی نیت سے ان کو لے کر آئے ہیں، ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کچھ شریر بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے، اور جانوروں سے جس قدر ہو سکے محبت کرنی چاہیے، انہیں نہلائیں دھلائیں، ان کے چارے پانی کا خیال رکھیں، ان کو گرمی تو نہیں لگ رہی یا بارش ہو رہی ہے تو کہیں ان کو پریشانی تو نہیں ہو رہی، کسی قسم کی کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس طرح دیکھتے ہوئے ان کا خیال رکھیں۔ یہاں پہ ایک بات اور توجہ دلانا چاہوں گی نوجوانوں کے حوالے سے بھی، اور چونکہ یہ قربانی ہے اس کے لیے ہمیں قرآن پاک میں بھی حکم ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی حکم ملتا ہے کہ تمہارے جانور، تمہارے خون، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔ اور جب نیت ہماری خالص اللہ کے لیے ہو جائے کہ جانور میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو پھر اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے ایسا کہ جب ہم جانور لے کر آتے ہیں اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کتنے کا لائے، تو ہم 4-5 ہزار ایکسٹرا کر کے ان کو بتا دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہماری واہ واہ ہو محلے میں، علاقے میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں کہ بھئی ہم اتنا مہنگا جانور لائے۔ یہ کس سے ہم واہ واہ سمیٹ رہے ہیں؟ ہم کس سے داد لے رہے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، لہٰذا حقیقتاً جو قیمت ہوا کرے وہ بتایا کیجیے۔ اور ایک اور طرف آپ کا دھیان دلانا چاہوں گی ایک نقطے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے جیسی حیثیت ہوتی ہے اس اعتبار سے اگر وہ جانور کمزور لے کر آ گئے ہیں تو ان کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے، جانور کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، ہر کوئی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنی حیثیت، اپنی استطاعت کے مطابق جانور لے کر آتا ہے، تو آپ کو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم صاحب حیثیت کا، صاحب قربانی کا، یا پھر جو جانور ہے اس کا مذاق اڑائیں۔ تو ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو یہ تمام وہ باتیں تھیں کہ جن کو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بھی اور خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے ایام میں جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے کہوں گی کہ عید الاضحیٰ کے جو 10 ایام ہیں انتہائی مبارک ایام ہیں، ان میں عبادتوں کا کثرت سے ذکر کہا گیا ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت
फजीलत है, तो रोज़े का अहतमाम कीजिए। ख़ास तौर पर ये जो 3 अय्याम होते हैं ईद से पहले के, इनमें जिनको हज के अय्याम भी कहा जाता है, इनमें तकबीरात ज़रूर पढ़ा करें कि इसको सवाब मिलता है। मर्द हजरात बावाज़ बुलंद पढ़ें, औरत चाहे तो आहिस्ता आवाज़ में ही पढ़ सकती है। चलते फिरते, उठते बैठते, नमाज़ों के बाद, नमाज़ों से पहले आप तकबीरात का अहतमाम लाजमी कीजिए और नेकी करते रहिए, नेकी के काम करते रहिए। हज करने वाले जो वहाँ गए हैं उनको तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजेगा, उनकी दुआएं तो सुनेगा मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अराफात में। लेकिन हम जो रह गए हैं यहाँ, जो हम नहीं जा सके किसी वजह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो बहुत वसी है, वो तो हर जगह मग़फ़िरत अता फरमाता है। आप यहाँ से बैठकर अपने लिए दुआ कीजिए, वो क़ादिर मुतलक़ आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। मेरी बात अगर दिल को लगी हो तो इस वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छे मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ईद बहुत अच्छे से मनाइएगा और अपने जानवरों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।